السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد رضوان صاحب، امیر طریق لبیک پاکستان یو سی نوے۔ راجہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا پاک ہے۔ جو صاحب آپ سنائیں ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ بہت کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا راجہ صاحب سنائیں، آپ یو سی 90 میں امیر ہیں تو کیسا کام جا رہا ہے یو سی 90 میں؟ جی الحمدللہ کام تو آپ کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو نظر بھی آئے گا کہ آپ انشاءاللہ یو سی نوے کا ایک کہہ لیں کہ اسکیجول دورہ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو تحریک لبیک کی یو سی نوے میں ایک باقاعدہ نمائندگی نظر آئے گی، اور آپ کو ایک نظر آئے گا کہ یو سی نوے میں الحمدللہ ایک موروثی سیاست کو دفن کرنے کے لیے جو تحریک پلیٹ فارم سے ایک اقدام کیا گیا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کے بھرپور نتائج نظر آئیں گے 2024 کے الیکشن میں انشاءاللہ۔ اور آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ باپ جاتا ہے بیٹا آ جاتا ہے، تین بھائی الگ الگ پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے گھر کی سیاست بنائے ہوئے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وقت کا تعین ہوتا ہے کہ آج سے اگر قبل آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں میں شعور نہیں تھا، لیکن الحمدللہ بابا جی نے ایک دین کا پیغام اور ایک شعور ایسا دیا ہے، اور اب لوگوں میں بھی ایک ایسا شعور آ گیا کہ انہیں پہچان ہے کہ ہم ساری زندگی کبھی باپ کے غلام، کبھی بیٹے کے غلام، کبھی اس چیز کے، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کسی کو غلامی کا نہیں کہتی۔ تحریک لبیک صرف ایک چام چاہتی ہے اور نظام مصطفیٰ چاہتی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ عوام کا ساتھ بھی ہے۔ یو سی میں آپ دیکھ لیں بھرپور طریقے سے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جو اس موروثی سیاست کے خلاف بھی ہے اور اس سودی نظام کے خلاف بھی ہے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی موروثی سیاست کر رہے ہیں، جس طرح بابا جی تھے، پہلے بابا جی فوت ہوئے، ان کے بعد ان کا بیٹا آ گیا، آگے پھر مطلب اگر سات بھائی کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آگے ان کا چھوٹا بیٹا آ جائے گا، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بات لوگوں کی ہے تو لوگ بابا جی کے دور میں بھی کہتے تھے کہ ایک بابا لنگڑا آیا تھا، مطلب اللہ معاف کرے ان کے الفاظ تھے کہ فیض آباد میں آیا تھا 21 کروڑ لے کے چلا گیا، لیکن آج وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بابا جی ٹھیک ہے لیکن آگے ساتھ بھی ٹھیک نہیں۔ تو لوگوں تک میرا یہی پیغام ہے کہ یہ صرف ایک گھر کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک دین کی جماعت ہے جو ایک کسی دین کی نمائندگی کر رہی ہے۔ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اگر پاکستان حاصل کیا تو اس کی وجوہات، اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں مسلمانوں کو اسپیسیفک ایک ریلیجن دیا جائے گا۔ اگر وہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ایل پی سیاست میں آئی ہے تو وہ ایک مذہب کا استعمال کر رہی ہے، تو پاکستان بھی مذہب کے نام پہ لیا گیا تھا۔ اور جہاں تک بات آپ نے کی کہ سات بھائی کی سیاست میں آنے کی، اس کی موروثی سیاست میں پراپر ایک کابینہ بنی ہے، اور اکثر بیان میں سات بھائی نے یہ بات کلیئر بھی کی ہے کہ جب میری کابینہ چاہے، کابینہ سے مراد رکن شورا کے جو 15 اراکین ہیں، وہ جب چاہیں مجھے چینج کر سکتے ہیں، اور ایز اے کارکن انہوں نے بابا جی کے دور میں بھی کام کیا ہے۔ کوئی ادھر بندہ مجھے بتا دے کہ بابا جی نے اپنی حیات میں اپنے کسی صاحبزادے کو کسی سٹیج کی زینت بنایا ہو یا کوئی اور بات کی۔ آپ کے پی پی کے ساتھ بھی کچھ کلیشز چل رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک تنظیمی معاملات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب دو بندے گھر میں بھی رہ رہے ہو تو ان کے بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تو وہ ایک تنظیمی اختلافات ہے جو تنظیم کے اندر رہ کے ہوں گے۔ باقی الحمدللہ ہم سارے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کے جو امیدوار ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ، دیکھیں یہ تو پارٹی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے، اب میری سوچ شاید کچھ اور ہے، پارٹی قیادت کی فیصلہ کچھ اور ہوگا، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ تو بابا جی کا فرمان تھا کہ اگر میں کسی کھمبے کو بھی کھڑا کروں تو آپ کا کام ہے آپ نے اس کو ووٹ دینا۔ ماشاءاللہ جی، رئیس صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمارے پاس تشریف لائے، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔